السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ دین کے بارے میں میرا علم کم اور عمل کم تر ہے، اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یا انوکھی بات لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ ہی ایسی جسارت کر سکتا ہوں۔ یہاں پر میں فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور تاثرات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابستگی چند خوش نصیبیوں کا نتیجہ ہے۔ میری پہلی خوش قسمتی تو یہ تھی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری جماعت میں ہمارے دین یاد کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پتھر پہ لکیر کی طرح ثبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں، قرآن شریف جب پڑھو سمجھ کر پڑھو، جو بات سمجھ میں آئے اسے حرف بحرف لفظ بلفظ حقیقی معنی میں سچ سمجھو۔ قرآن کی باتوں میں استعاری، تشبیہی یا مجازی معنی ہرگز تلاش نہ کرو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ بار بار پڑھنے سے قرآن کے معنی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفسیروں سے بھی ضرور استفادہ کرو، لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ براہ راست ضرور قائم رکھو۔ دین یاد کے مولوی صاحب کی اس نصیحت پر میں نے خط المقدور عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا قرآن کریم میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 60 سال کی قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ وسعت اور گہرائی ضرور پیدا ہوتی رہی ہے۔ ماہتاب کی طرح، ماہتاب یعنی چاند، ماہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر لحظہ بہ لحظہ رات کی ظلمت میں اپنا نور پھیلاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں۔ قدرت اللہ شہاب صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کی ہدایت کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بلا چوں چراں اور بغیر کسی شک و شبہ کے حرف بحرف سچ اور صحیح قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں مجھے کبھی کسی قسم کی تاویلات یا تشبیہات یا تلمیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جدید عقلیت کے موجودہ دور میں قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق تشکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی شمار کرتا ہوں۔ میری چوتھی خوش نصیبی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔ اس کتاب کے ایک باب بعنوان راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو میں میرے ورنیکولر فائنل اور میٹریکولیشن کے امتحانات کا قصہ درج ہے۔ میری رہائش چمکور صاحب کے قصبہ میں تھی، لیکن دونوں امتحانوں کے سینٹر 11 میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح
11 میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھا اور شام کو اسی طرح پا پیادہ گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ حسن اتفاق سے ہر روز 22 میل پیدل سفر کاٹنے کا جو نسخہ میرے ہاتھ آیا، اس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ میں سارا راستہ کبھی زور زور سے پکار کر اور کبھی خاموشی سے آہستہ آہستہ درود شریف کا ورد کرتا رہتا تھا۔ دراصل یہ ورد میں نے ایک ہندو برہمن کو ستانے کے لیے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس اور میرے تن بدن کو ایک ردائے نوری سے ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک درود شریف پابندی سے پڑھنا میری عادت ثانیہ بن گئی۔ 8ویں جماعت والے ورنیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ اندھیرے نہر سرہند کے کنارے مذاق ہی مذاق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چند روز بعد ایک عجیب خواب نظر آیا۔ خواب میں تا حد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھنس جاتی تھیں۔ سانس پھول کر جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹتا گھسٹتا آگے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب گھٹنے بھی جواب دے گئے تو میں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی ٹھوڑی اور پنجے ریت میں گاڑ گاڑ کر پیٹ کے بل آگے کی جانب رینگنے لگا۔ اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا۔ میرے گھٹنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہو گئے تھے اور میرے سینے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی طرح رینگتے رینگتے اچانک ایک جا نماز نما چٹائی کا ایک کونا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر 2 زانو تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھا اور عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ فروری کا مہینہ تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سانس پھول کر دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ گلا کانٹے کی طرح خشک تھا اور سینے میں دونوں جانب شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دن اور آج کا دن سینے میں درد کی یہ ٹیسیں کبھی بند نہیں ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا پیکٹورس تشخیص کیا ہے، لیکن علاج آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر اپنے بستر پر گمسم بیٹھا رہا۔ پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ رونے کی آواز سن کر ماں جی بھی جاگ اٹھیں۔ وہ چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولی، کیوں بچہ، کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں ماں جی، ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ماں جی نے سونگنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور بگڑ کر بولی، کتنی بار کہا ہے کہ رات کو خوشبودار تیل نہ لگایا کرو۔ اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہو، لیکن تم بات مانتے ہی نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی خوشبودار تیل استعمال نہیں کیا اور جلدی جلدی انہیں اپنا خواب من و ان سنا ڈالا۔ سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگی۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے۔ معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے آنسو تھے یا ظرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے آنسو تھے۔
اس واقعہ کو رونما ہوئے کم و بیش 55 برس گزر چکے ہیں۔ میں زندگی کا یہ نصف صدی پر محیط صحرا میں نے اس خواب والی مشکل اور مشقت کے بجائے نہایت آرام اور آسائش اور نشاط و انبساط سے عبور کیا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ میری رسائی اس خوش نصیب چٹائی کے کونے تک نہیں ہو سکی جس پر انسانیت کی معراج صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھی۔ کوئی محرومی سی محرومی ہے۔ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا نماز کا کونا اپنے ہاتھ سے چھو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی تو یہ ایک بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی نعمت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ استعمال کر کے میں نے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ جوں تو کر کے لشتم پشتم میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں حاکم الصلاۃ کا اصلی حق کبھی ادا نہ کر سکا۔ نماز کے ساتھ کسی قدر وابستگی پیدا کرنا میرے لیے کافی کٹھن مرحلہ ثابت ہوا۔ یہ بات تو آسانی سے میری سمجھ میں آ گئی کہ مختلف نوعیت کے دنیاوی کلبوں کی طرح اسلام بھی ایک طرح کا عالمگیر کلب ہے۔ دوسرے کلبوں کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جو شخص کسی سماجی کلب کا ممبر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائے اسے کلب کے تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ماہانہ بل اور سالانہ چندہ پابندی سے ادا کیا جاتا ہے اور اپنے اعمال و کردار کو کلب کی روایات کے ساتھ شعوری طور پر ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ ان شرائط کی خلاف ورزی ہو جائے تو کلب کی کمیٹی بلیک بال کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بینی و دوگوش کلب کی رکنیت سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کچھ اور ہی طرح کا کلب ہے۔ جو کوئی مسلمان ہو کر ایک بار اس کلب میں داخل ہو گیا اس کی رکنیت تا حیات ہی نہیں بلکہ بعد از ممات بھی مستحکم طور پر قائم رہتی ہے۔ کلب کے قوانین کے مطابق وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، سالانہ چندہ زکوٰۃ یعنی ادا کرے یا نہ کرے، یا کئی دوسری شرائط پر پورا اترے یا نہ اترے، یہ اس کے ذاتی افعال ہوتے ہیں جن کا معاملہ فقط اس کے اور اس کے خالق کے درمیان رہتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کمزوریوں، خامیوں اور بد نظمیوں کی بنا پر کسی ممبر کو اسلام کے کلب سے خارج کر سکے۔ اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دل نواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری طرح سما گئی۔ دنیاوی حکمرانوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے رئیسوں، نوابوں اور سرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ، منت، خوشامد، سفارش اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال میں لائے جاتے ہیں ان کی فہرست طویل ہے، لیکن رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی نیت باندھنے میں نہ کسی فقیر اور پیر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کے قانون کی پابندی لازمی ہے، نہ کسی دفتر سے پرمٹ بنوانا پڑتا ہے، نہ کوئی ٹکٹ خریدنے کی شرط ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی PIA راستے میں حائل ہے، نہ کوئی دربان روکتا ٹوکتا ہے۔ انسان کے اپنے نفس کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی حجاب بیچ میں نہیں آتا۔ اچھا جی، مجھے نا ماسکیٹوز ہیں، there are mosquitoes in my room, so I have to سمجھیں کہ ہماری ریکارڈنگ میں نا بریک آ گئی ہے۔